السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ریاض الصالحین کے باب التوبہ کے تحت شامل حدیث نمبر 24 جو اس باب کی آخری حدیث ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے متن حدیث اور پھر ترجمہ اور خلاصہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ قتل ہونے والا شخص اللہ تعالی کی راہ میں قتال کرتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالی اس کافر یعنی قاتل پر بھی توجہ فرماتا ہے اور وہ بھی مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ صفت افعال میں سے ہے اور یہ ویسے ہی ہے جیسے اس کے جلال و کمال کو لائق ہے۔ ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں اور یہ صفت صرف سنت سے ثابت ہے، اور صرف سنت سے ثابت ہونا بھی ایسے ہی ہے جیسے قرآن سے ثابت ہو، کیونکہ کسی حکم کے وجوب کے لحاظ سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، اور حدیث احکام و عقائد میں بذات خود حجت ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اور عام آدمی کا ہنسنا تو مشابہت رکھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صفات تو ایک جیسی ہیں لیکن ان کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ویسے ہی ہے جیسے اس کے جلال و کمال کو لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کی طرح اس کے اس ہنسنے کی صفت میں بھی تعویل کرے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور پوری جزا ہے تو یہ تعویل باطل اور سلف صالحین کے موقف کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو معطلہ کا عقیدہ ہے۔ پس بہترین راہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے من وعن تسلیم کر لیا جائے، جو بتا دیا اسے مان لیا اور جو نہیں بتایا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام تو سابقہ کفر و شرک سب کو مٹا دیتا ہے۔ گناہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت موجبات جنت میں سے ہے۔ ابن علان نے دلیل الفالحین میں بیان کیا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے باب کا اختتام اس حدیث سے کیا ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان سے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے اسے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا رحیم و کریم ہے، گناہ کتنے ہی بڑے اور کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جب توبہ قبول ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب معاف ہو جائیں گے، کیونکہ تیرا رب بڑی مغفرت کرنے والا ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا مطلب بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سمجھا۔ بس آخر میں یہی بات بتانا چاہوں گا کہ اس حدیث میں خلاصتاً یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی
میدان جہاد میں قتل کرتا ہے اور وہ مسلمان ہو، مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ کافر ہے لیکن وہ بھی بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہی صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ گناہ اور جرم خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، توبہ سے وہ گناہ اور جرم ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں ہمیشہ تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔